اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہو گئی، حالانہ اس نے بیٹوں کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بول چکی تھی۔ یوسف کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف کو چاہا اور اس نے کہا، میرے قریب آ جاؤ۔ زلیخا کیا چاہتی ہے یوسف جان گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا، خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کر دیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی۔ کرتے کا دامن کھینچا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہے تھے۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا ہے، میں سے دوڑ رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا، میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا، اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اسی گھرانے کا آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ زلیخا کیا چاہتی ہے۔ اس کے مزاج عادت سے واقف تھا، اگرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نے اس کا دل مول لیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہیں۔ آدمی نے اپنی دانشمندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا، اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوتا تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوتا تو زلیخا غلطی پر ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک زر تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جاؤں اللہ کی یہ کیسی مسلحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر میں ہوئی، وہ بھی اولاد سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی سے تبدیل کر دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہ کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کر دی۔ آخر یوسف کے اندر کیا خوبی ہے، تم نے اس کی طرف مائل ہو گئی ہو۔ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی، جس آزمائش سے گزرو گے۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آ گئی اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک پھل اور ایک چاقو رکھ دیا۔ پہلے یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں داخل ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئی، ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا، تم سب کو کیا ہو گیا ہے کہ تم سب نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہے؟ عورتوں نے کہا، ماشاءاللہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے، اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی تھی، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا، میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا، اگر اس نے میری یہ بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا ڈالوں گی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے رب، مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں۔ اے رب، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، اگر اس کے قریب جاؤں گا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی، یوسف نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔